کبھی یہ خیال آیا ہے کہ سائنس اپنی ساری پیچیدگیوں کے ساتھ شاید صرف ایک بہت اچھی طرح بنائی گئی زبان ہو؟ یہ خیال سننے میں واقعی بہت دلچسپ لگتا ہے نا؟ آج ہم اسی ایک خیال کے پیچھے چھپے پورے فلسفے کو کھوجنے نکلے ہیں۔ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ انسان نے سوچنا کیسے سیکھا، اور اس سفر میں ہمارے گائیڈ ہیں 18ویں صدی کے ایک فلسفر کونڈلیک جی۔ اور کونڈلیک کا ماننا تھا کہ زبان، سوچ اور علم کا آپس میں بہت گہرا اور حیران کن تعلق ہے۔ بالکل۔ تو آج کی اس گفتگو کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ کونڈلیک کے مطابق ایک اچھی زبان کیسی ہوتی ہے، اور زبان پیدا کیسے ہوئی، اور سب سے اہم بات، زبان ہماری سوچنے کی صلاحیت کو بناتی کیسے ہے۔ ہم اس خیال کا گہرائی سے جائزہ لیں گے کہ الفاظ صرف خیالات کو بیان نہیں کرتے، بلکہ وہ خود خیالات کو جنم دیتے ہیں۔ بالکل۔ اور یہی آج کا سب سے بڑا سوال ہے، جو ایک پہیلی کی طرح ہے۔ کیا زبان ایک خالی برتن ہے جس میں ہم اپنے پہلے سے موجود خیالات ڈالتے ہیں، یا زبان وہ فیکٹری ہے جہاں خیالات بنتے ہی ہیں؟ اور کونڈلیک کا نظریہ اس پر جو روشنی ڈالتا ہے وہ ہمارے بہت سے پرانے یقین کو ہلا کر رکھ دے گا۔ چلیں اس بات کو کھولتے ہیں۔ سائنس کو ایک زبان کہنا، یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیمسٹری کے فارمولے یا فزکس کی مساواتیں یہ سب ایک زبان ہے؟ جی بالکل یہی کہہ رہی ہیں۔ کونڈلیک کے مطابق سائنس کی اصل طاقت اس کی زبان میں چھپی ہے۔ اچھا۔ اور ایک اچھی سائنسی زبان میں 3 خاص باتیں ہونی چاہیے۔ پہلی ہے سادگی۔ جی، زبان ایسی ہو کہ ذہن علامتوں کے بوجھ تلے نہ دبے، بلکہ انہیں آسانی سے استعمال کر سکے۔ سوچیں اگر پہلے 100 نمبروں کے لیے 100 الگ الگ نام ہوتے تو جمع تفریق کرنا ایک عذاب بن جاتا۔ بالکل۔ ہمارا موجودہ عددی نظام صرف 10 ہندسوں سے کام چلاتا ہے، اور یہی سادگی اس کی اصل طاقت ہے۔ یعنی کم سے کم اصولوں سے زیادہ کام لینا۔ جیسے ایک اچھی ایپ کا انٹرفیس ہوتا ہے، بہت صاف ستھرا، لیکن آپ اس سے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ بہترین مثال ہے۔ دوسری خوبی ہے وضاحت، یعنی ہر لفظ یا علامت کا مطلب بالکل صاف اور سیدھا ہونا چاہیے، کوئی اگر مگر، کوئی ابہام نہ ہو۔ اچھا۔ سائنسی زبان میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شاید یا تھوڑا بہت، ہر چیز بالکل واضح ہونی چاہیے۔ صحیح۔ اور تیسری اور سب سے اہم خوبی، جسے وہ قیاس یا انالوجی کہتی ہیں۔ ایک منٹ، قیاس؟ ہم تو اسے عام طور پر اندازہ لگانے کو کہتے ہیں نا؟ جی بالکل، لیکن یہاں اس کا مطلب بہت گہرا اور تکنیکی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ زبان کی ساخت ایسی ہو جو تجزیے کے اصولوں پر بنی ہو۔ تجزیے کے اصولوں پر؟ ہاں، یعنی ایک علامت آپ کو منطقی طور پر دوسری علامت تک لے جائے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ لیگو سے کچھ بنا رہے ہیں۔ اگر ہر بلاک دوسرے میں ٹھیک سے فٹ ہوتا ہے تو آپ کو زیادہ سوچنا نہیں پڑتا، آپ بس جوڑتے جاتے ہیں اور چیز خود بخود بنتی جاتی ہے۔ بالکل۔ کونڈلیک کے نزدیک ایک اچھی زبان ایسے ہی کام کرتی ہے۔ واہ! تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک اچھی زبان جیسے ریاضی، وہ خود آپ کو اگلے قدم کی طرف دھکیلتی ہے۔ آپ کو صرف اصول فالو کرنے ہوتے ہیں اور جواب خود سامنے آ جاتا ہے۔ بالکل یہی نکتہ ہے، اور اسی لیے وہ یہ چونکا دینے والی بات کہتی ہیں کہ استدلال کا سارا فن قیاس تک محدود کیا جا سکتا ہے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کہ ذہانت یعنی جینیس کا راز بھی بس اتنا ہے کہ ذہین آدمی ابتدا سے شروع کرتا ہے اور سیدھا آگے بڑھتا ہے۔ لیکن کیا یہ ذہانت کی تصور کو بہت زیادہ سادہ نہیں بنا دیتا؟ مطلب آئنسٹائن یا غالب کیا صرف اس لیے ذہین تھے کہ ان کے پاس ایک اچھی زبان تھی؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ وہ ذہانت کو رد نہیں کر رہی، بلکہ اس کے کام کرنے کا طریقہ بتا رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک اچھی زبان ذہانت کی جگہ لے سکتی ہے۔ اچھا۔ جب وہ میکینکی استدلال کی بات کرتی ہیں تو اس کا مطلب مشین کی طرح بے جان سوچنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ایک ایسی واضح زبان کا استعمال ہے جس میں علامتیں خود بخود ایک دوسرے سے جڑتی چلی جائے اور سچائی خود سامنے آ جائے۔ گویا زبان آپ کی سوچ کے لیے ایک گاڑی بن جائے جسے آپ کو صرف چلانا ہے، آپ کو خود دھکا نہیں لگانا پڑتا۔ بالکل۔ ذہانت اس گاڑی کو صحیح سمت میں چلانے کا نام ہے۔ یہ سب بہت معنی خیز ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک بنیادی سوال کھٹک رہا ہے
اگر سوچنے کے لیے اتنی اچھی زبان ضروری ہے تو وہ پہلا انسان جس کے پاس کوئی زبان ہی نہیں تھی اس نے پہلی بار سوچا کیسے ہوگا؟ وہ تو ایک بند گلی میں پھنس گیا ہوگا۔ یہ تو مرغی اور انڈے والی بات ہو گئی۔ بالکل، اور کونڈیلیک کو بھی اس پہیلی کا اندازہ تھا۔ انہوں نے اس کا جواب دینے کے لیے ایک بہت دلچسپ ذہنی تجربہ پیش کیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ کہتی ہیں، تصور کریں کہ طوفان نوح کے بعد 2 بچے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، صحرا میں اکیلے رہ جاتے ہیں۔ انہوں نے کبھی کسی کو بولتے نہیں سنا۔ وہ اپنی زبان کیسے بنائیں گے؟ دلچسپ۔ اپنی پہلی کتاب میں تو انہوں نے مذہبی روایت کے مطابق یہ مانا کہ خدا نے انسان کو زبان دی، لیکن ساتھ ہی یہ تجربہ بھی پیش کر دیا جیسے وہ کہہ رہی ہوں کہ ایک اور راستہ بھی ممکن ہے۔ اور بعد میں انہوں نے صرف اسی دوسرے یعنی فطری راستے پر بات کی؟ جی ہاں، اپنی بات کی کتابوں میں انہوں نے الہامی نظریے کا ذکر ہی چھوڑ دیا اور پوری توجہ اسی پر مرکوز کر دی کہ زبان فطری طور پر کیسے پیدا ہوئی، اور یہیں سے ان کا مشہور تصور عمل کی زبان یعنی لینگویج آف ایکشن سامنے آتا ہے۔ ایک منٹ، عمل کی زبان؟ کیا مطلب؟ کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ بولنے سے پہلے ہم اپنے جسم سے باتیں کرتے تھے؟ عجیب لیکن بالکل درست۔ کونڈیلیک کہتی ہیں کہ زبان کی پہلی شکل یہی تھی۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہماری روح اور جسم آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا جسم ایسا بنا ہے کہ وہ ہمارے ہر جذبے، ہر احساس کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسے خوشی میں چہرہ کھل اٹھتا ہے جی، یا غصے میں مٹھیاں بھنچ لاتی ہیں، خوف سے جسم کانپنے لگتا ہے۔ یہ سب عمل کی زبان کی مثالیں ہیں۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے غیر ارادی زبان ہے جو ہم بولتے نہیں، بس ہم سے ہو جاتی ہے۔ بالکل، اور اس کی 2 خاص باتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ یہ مجموعی اور گڈمڑ ہوتی ہے، یعنی سنتھیٹک اور کنفیوزڈ۔ یہ تجزیاتی نہیں ہوتی۔ اچھا، تو یہ ایسا ہے جیسے کوئی بچہ گر جائے تو صرف روتا نہیں، اس کا پورا جسم، اس کے ہاتھ، پاؤں، چہرہ، سب ایک ساتھ اس تکلیف کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ بہترین، آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ ایک مکمل غیر منقسم رد عمل ہوتا ہے۔ وہ الگ الگ نہیں سوچتا کہ اب مجھے آنسو بہانے ہیں۔ جی، اور دوسری خاص بات یہ ہے کہ یہ کسی سماجی معاہدے کا نتیجہ نہیں ہے۔ ہم نے مل کر یہ طے نہیں کیا تھا کہ خوشی میں مسکرائیں گے۔ یہ ایک فطری، لاشعوری رد عمل ہے۔ یہ زبان ہم سیکھتے نہیں، یہ ہمارے اندر پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ بالکل۔ یہ مجھے یاد دلاتا ہے کہ جب ہم کسی غیر ملک میں ہوتے ہیں جہاں زبان نہیں آتی تو ہم فوراً عمل کی زبان پر واپس آ جاتے ہیں۔ اشاروں سے پانی مانگنا، کھانے کی طرف اشارہ کرنا۔ شاید ہم سب کے اندر وہ ابتدائی انسان آج بھی زندہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس یہ ایک بنیادی غیر ارادی عمل کی زبان موجود ہے جو گڈمڈ ہے اور صرف جذبات کا اظہار کرتی ہے۔ لیکن یہ گڈمڈ اشارے ایک باقاعدہ منظم سوچ اور زبان کیسے بن گئے؟ اس الجھی ہوئی ڈور سے پہلا دھاگا کیسے نکلا؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور کونڈیلیک کے نزدیک اس کا جواب ایک لفظ میں ہے: ضرورت۔ ضرورت؟ جی، ان کا کہنا ہے کہ انسان اکیلے زندہ نہیں رہ سکتا، اسے اپنی بقا کے لیے دوسرے انسانوں کی مدد چاہیے، اور اسی ضرورت نے اسے تجزیہ نگار بنا دیا۔ یعنی زندہ رہنے کی مجبوری نے ہمیں سوچنا سکھایا۔ بالکل، جب انسان کو دوسرے کی مدد کی ضرورت پڑی تو اسے یہ سمجھنا پڑا کہ دوسرا کیا چاہتا ہے، اور یہ سمجھانا پڑا کہ وہ خود کیا چاہتا ہے۔ اچھا، تصور کریں، ایک شخص کو پیاس لگی ہے اور وہ دوسرے کو دیکھتا ہے جو پانی پی رہا ہے۔ وہ اس کے عمل کو دیکھتا ہے اور اس کے ذہن میں اس عمل کا تجزیہ ہوتا ہے۔ ہاتھ کا پیالے کی شکل بنانا، اسے ندی کی طرف بڑھانا اور منہ تک لانا۔ ہاں، اب جب اسے خود پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اسی عمل کی نقل کرتا ہے تاکہ دوسرا سمجھ جائے۔ تو ضرورت نے تجزیے کو جنم دیا۔ دوسروں کو سمجھنے اور خود کو سمجھانے کی کوشش میں انسان نے لاشعوری طور پر اپنے اور دوسروں کے اعمال کو توڑ کر سمجھنا شروع کیا۔ بالکل، یہی وہ لمحہ تھا جب خیالات کا تجزیہ شروع ہوا۔ اس طرح کونڈیل کہتی ہیں، عمل کی زبان ایک تجزیاتی طریقہ بن جاتی ہے۔ واہ! جو زبان پہلے صرف جذبات کا ایک گڈمڈ اظہار تھی، اب وہ ضرورت کے تحت مخصوص خیالات کی نمائندگی کرنے لگی۔ پانی مانگنے کا اشارہ صرف پیاس کا اظہار نہیں رہا، بلکہ ایک پورا خیال بن گیا۔ میں پانی پینا چاہتا ہوں، میری مدد کرو۔ جی، زبان اب بھی جسمانی ہے، لیکن اب وہ بے ترتیب نہیں رہی، اب وہ بامعنی ہو گئی ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے کہ کیسے جسمانی اشارے ایک سوچنے والی زبان بن گئے۔
لیکن ہم ان اشاروں سے بول چال یعنی سپیچ تک کیسے پہنچے؟ یہ چھلانگ کیسے لگی؟ یہ چھلانگ نہیں تھی، بلکہ ایک بہت لمبا اور سست سفر تھا۔ کونڈیلیک کا خیال ہے کہ آواز نے آہستہ آہستہ زوردار اشاروں کی جگہ لینا شروع کی۔ اچھا، لیکن ایک طویل عرصے تک دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ آج بھی جب ہم پرجوش ہو کر بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھ خود بخود چلنے لگتے ہیں، نا؟ ہاں، یہ تو ہے۔ ابتدائی زبان ان کے مطابق لہجے کے اتار چڑھاؤ اور جسمانی حرکات کے ساتھ ایک قسم کا ترنم یا گنگناہٹ رہی ہوگی۔ تو گویا فطرت نے ہی زبان کے دونوں پہلوؤں کے لیے خام مال فراہم کیا، اشارے بھی اور آوازیں بھی۔ جی، جس طرح فطرت نے جسمانی حرکات میں عمل کی زبان کے عناصر دیے، اسی طرح اس نے چیخ یا پکار میں کلام کی زبان کے عناصر بھی رکھ دیے۔ تو انسان نے پہلے ان فطری علامتوں کو استعمال کیا۔ ہاں، اور پھر آہستہ آہستہ تجربے اور ضرورت کے تحت ان کے مخصوص معنی طے کر لیے، یعنی انہیں وضیع یا کنونشنل بنا دیا۔ تو وہ پہلے الفاظ کیا تھے؟ کیا پہلے نام آئے یا کام؟ میرا اندازہ ہے کہ سب سے پہلا لفظ خطرہ یا بھاگو جیسا کچھ ہوگا۔ آپ کا اندازہ بالکل درست سمت میں ہے۔ ابتدا میں تقریر صرف جذباتی چیخوں پر مشتمل تھی، جو مختلف آہموں میں بدلتی تھیں۔ پھر انسان نے اپنے ارد گرد کی آوازوں کی نقل کرنا شروع کی، جانوروں کی بولیاں، ہوا کی سرسراہٹ، پانی کی آواز۔ اس سے اس کے پاس آوازوں کا ذخیرہ بڑھا۔ صحیح۔ اور جہاں تک پہلے الفاظ کا تعلق ہے تو کونڈیلیک کے مطابق سب سے پہلے ٹھوس چیزوں کے نام رکھے گئے جن کا تعلق براہ راست بقا سے تھا، جیسے پانی، درخت، پتھر، پھل۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ آپ کو شیر کی طرف اشارہ کر کے اس کا نام بتانے کی ضرورت پہلے ہے، اس سے پہلے کہ آپ یہ بیان کریں کہ آپ شیر کے بارے میں کیا محسوس کرتے ہیں۔ بالکل۔ اس کے بعد انسان نے چیزوں کی خصوصیات پر توجہ دینا شروع کی، رنگ، سائز، حالت۔ اس طرح صفات اور ظروف بنے۔ بڑا پتھر یا تیزی سے بھاگو۔ جی، افعال یعنی وربز کا ارتقا بھی بڑا دلچسپ ہے۔ ابتدائی فعل بہت سادہ اور غیر متعین تھے، جیسے جانا یا کرنا۔ آپ شاید کسی کی طرف اشارہ کرتے، پھر پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے اور کہتے جانا اور یہی ایک پورا جملہ ہوتا۔ بالکل، باقی سارا مطلب اور سیاق و سباق سے سمجھا جاتا تھا۔ زمانے، تعداد اور شخص کے تصورات بہت بعد میں زبان کا حصہ بنے، جب معاشرہ زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہوگا۔ جی، اور سب سے آخر میں سب سے مشکل مرحلہ آیا مجرد الفاظ کا۔ ہاں، یہ میں پوچھنے والا تھا۔ آپ انصاف، آزادی یا سوچ جیسے لفظ کیسے ایجاد کر سکتے ہیں جب آپ ان کی طرف انگلی سے اشارہ نہیں کر سکتے؟ کونڈیلیک کا جواب یہ ہے کہ ہر مجرد خیال بھی ہمارے حسی تجربات سے ہی نکلا ہے۔ اچھا، ہم آج بھی کہتے ہیں خیال کو پکڑنا، کیونکہ پکڑنا ایک جسمانی عمل ہے۔ سخت دل یا شیریں زبان جیسی تراکیب بھی اسی کی مثالیں۔ صحیح۔ لفظ عظمت شاید کسی عظیم پہاڑ کو دیکھ کر پیدا ہونے والے احساس سے نکلا ہو۔ بیداری کا لفظ نیند سے جاگنے کے جسمانی عمل سے لیا گیا ہے۔ گویا ہماری سوچ چاہے کتنی ہی بلند پرواز کیوں نہ کر لے، اس کی جڑیں ہمیشہ ہمارے حسی تجربات میں ہی رہتی ہیں۔ ہماری سوچ کے پاؤں ہمیشہ زمین پر رہتے ہیں۔ بالکل۔ تو اگر میں اس ساری دلچسپ گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں تو کونڈیلیک کے مطابق زبان کوئی ایسی چیز نہیں جو ہم نے ایک دن بیٹھ کر ڈیزائن کر لی ہو۔ جی نہیں۔ یہ تو ایک پودے کی طرح ہماری بنیادی ضرورتوں اور جسمانی حقیقت کی زمین سے خود بخود اگی، جسے بعد میں انسان نے اپنی عقل سے سنوارا۔ یہ بالکل درست خلاصہ ہے۔ انسان پہلے کوئی کام بلا ارادہ کرتا ہے اور پھر تجربے سے سیکھ کر اسے جان بوجھ کر ایک مقصد کے تحت کرتا ہے۔ زبان بھی بالکل اسی طرح وجود میں آئی۔ اور یہاں ایک آخری اہم نقطہ ہے۔ کونڈیلیک کا ماننا ہے کہ ابتدائی زبانیں مختصر ہونے کے باوجود بہت درست اور اچھی تھیں۔ وہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا تعلق زندگی اور موت کے معاملات سے تھا۔ شکار کے دوران اگر آپ غلط اشارہ دیتے یا غلط آواز نکالتے تو اس کے نتائج فوری اور سنگین ہوتے تھے۔ یعنی غلطی کی سزا بھوک یا موت کی شکل میں ملتی تھی۔ سیاق و سباق نے زبان کو ڈسپلن میں رکھا۔
جی، اور اس سے وہ یہ سبق نکالتی ہیں کہ ہمیں اپنی زبان کو بہتر بنانے کے لیے نئے الفاظ صرف اس وقت بنانے چاہیے جب درست تجزیے کے نتیجے میں ہمیں واقعی کوئی نیا واضح خیال ملا ہو۔ صرف مشکل الفاظ کا ڈھیر لگا دینا زبان کو بہتر نہیں بناتا۔ بالکل نہیں، بلکہ اسے بوجھل اور مبہم کر دیتا ہے۔ یہ آج کے دور کے لیے بہت بڑا سبق ہے، جہاں ہم اکثر واضح سوچ کے بغیر بہت زیادہ بولتے ہیں۔ یہ واقعی ایک گہری بات ہے۔ تو اس گفتگو کے آخر میں ایک سوال سامعین کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں جو اس ساری بحث سے میرے ذہن میں ابھرا ہے۔ ضرور۔ اگر جیسا کہ کونڈلیک کا نظریہ ہے ہماری زبان اس گھر کی طرح ہے جس میں ہماری سوچ رہتی ہے، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ ہماری موجودہ زبانوں نے ہماری سوچ کے گھر کی چھتیں بہت نیچی بنا دی ہوں؟ کیا ایسے خیالات، ایسی حقیقتیں بھی ہو سکتی ہیں جن کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، صرف اس لیے کہ ہمارے پاس ان کے لیے صحیح، اچھی طرح تعمیر شدہ الفاظ نہیں ہیں؟ اچھا، تو آج ہم انسانیت کے شاید سب سے پرانے رازوں میں سے ایک کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آخر وہ پہلی چنگاری کہاں سے آئی جس نے ہمیں بولنا سکھایا؟ وہ لمحہ کون سا تھا جب انسان نے خاموشی توڑی اور پہلا لفظ بولا؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ہمیں 18ویں صدی میں لے جاتا ہے، جہاں 3 بڑے مفکرین نے اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کی: ڈی بروسس، ایڈم اسمتھ اور جان ژاک روسو۔ اور ہر ایک کا نظریہ بالکل مختلف اور سچ کہوں تو حیران کن ہے۔ تو آئیے اس سفر پر چلتے ہیں کہ زبان کی کہانی شروع کیسے ہوئی۔ بالکل، اور ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ سب خیالات اس وقت کے ہیں جب نہ تو ہمارے پاس جدید لسانیات تھی، نہ جینیات، اور نہ ہی آثار قدیمہ کے وہ طریقے جو آج موجود ہیں۔ یہ مفکر صرف منطق اور مشاہدے کی بنیاد پر انسانی تاریخ کے اس سب سے بڑے قدم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، اور ان کی یہ کوشش اپنے آپ میں ایک شاندار کارنامہ ہے۔ تو شروعات کرتے ہیں چارلز ڈی بروسس سے۔ 1765 میں انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا جو اپنے وقت کے حساب سے بہت کہہ سکتے ہیں سائنسی لگتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ زبان کوئی اتفاق نہیں، کوئی ایجاد نہیں، بلکہ ایک میکینکی عمل ہے، جیسے کوئی مشین کام کرتی ہے۔ جی، ان کا خیال تھا کہ زبان 2 چیزوں کا سیدھا سیدھا نتیجہ ہے۔ پہلی چیز، ہمارے بولنے والے اعضاء یعنی گلا، زبان، ہونٹ، ان کی بناوٹ کیسی ہے، اور دوسری چیز، جس چیز کو ہم نام دے رہے ہیں اس کی اپنی فطرت کیسی ہے۔ ان کے مطابق جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو لفظ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے، اس میں کسی منصوبے کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک منٹ، یہ بات کچھ سمجھ نہیں آئی۔ اگر زبان اتنی ہی میکانکی ہوتی اور صرف انسانی اعضاء کی ساخت پر منحصر ہوتی تو کیا آج دنیا میں ہزاروں مختلف زبانیں ہوتی؟ کیا ہم سب ایک ہی طرح سے پتھر یا پانی کے لیے ایک جیسی آواز نہیں نکالتے؟ بہت اچھا سوال ہے، اور یہ ڈی بروس کے نظریے کی سب سے بڑی کمزوری بھی مانی جاتی ہے۔ لیکن ان کا جواب یہ تھا کہ زبان کی بنیاد زیادہ تر اونومیٹوپیا پر ہے، مطلب آوازوں کی نقل کرنا، جیسے سانپ کی آواز سے پھنکارنا یا مکھی کی آواز سے بھن بھنانا۔ ان کے خیال میں ابتدائی انسان نے اپنے ارد گرد کی آوازوں کی نقل کی، جذبات کا اظہار چیخوں سے کیا، اور چیزوں کے نام ان سے جڑی آوازوں کی بنیاد پر رکھے۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو سمجھ آتی ہے ان چیزوں کے لیے جن کی کوئی آواز ہوتی ہے، جیسے گرجتا ہوا بادل یا بہتا ہوا پانی۔ لیکن ان بے شمار چیزوں کا کیا جن کی کوئی آواز ہی نہیں ہوتی؟ ایک خاموش پتھر، ایک ساکت پہاڑ یا آسمان کا نیلا رنگ، ان کے نام کیسے رکھے گئے؟ یہیں پر ان کا نظریہ مزید دلچسپ ہو جاتا ہے۔ ان کا جواب تھا کہ زبان استعارہ اور تشبیہ کے ذریعے پھیلی، یعنی انسان نے ان چیزوں سے شروعات کی جن کی نقل کرنا آسان تھا، اور پھر ان آوازوں کو استعارے کے طور پر ان چیزوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا جن کی اپنی کوئی آواز نہیں تھی۔ مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کہ کسی تیز اور چبھنے والی آواز کو تیر یا کانٹے جیسی نکیلی چیزوں کے لیے استعمال کیا گیا ہو، یا کسی بھاری اور گہری آواز کو پہاڑ کے لیے۔ تو یہ ایک طرح کی تخلیقی چھلانگ تھی۔ اچھا، اگر ہم ان کی اس منطق کو مان لیں تو اس کا ایک بہت بڑا نتیجہ نکلتا ہے۔ بالکل، اور ڈی بروسس نے اس نتیجے کو کھلے دل سے قبول کیا۔
इसका मंतकी नतीजा ये है कि दुनिया में सिर्फ एक ही इब्तिदाई ज़बान हो सकती थी, क्योंकि अगर एक ख़ास चीज़ के लिए इंसानी आज़ा एक ख़ास आवाज़ ही निकाल सकते हैं तो फिर पूरी इंसानियत की पहली ज़बान एक ही होनी चाहिए थी, एक आलमी, आलमगीर और फितरी ज़बान। उन्होंने तो दावा किया कि ये उज़वी और लाजमी ज़बान तमाम मौजूदा ज़बानों की माँ है। एक आलमी जुबान, ये ख्याल तो बहुत दिलकश है। क्या इसका कोई सबूत भी था उनके पास? उन्होंने कुछ अल्फाज की मिसालें दी जो उनके ख्याल में फितरी तौर पर पैदा होते हैं, लेकिन आज की साइंस इस बात को नहीं मानती। ऐसी किसी एक इब्तिदाई आलमी ज़ुबान का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, और ये भी साबित हो चुका है कि मुख्तलिफ सकाफतों के लोग एक ही आवाज़, जैसे कुत्ते के भौंकने की आवाज़, की नकल बिल्कुल मुख्तलिफ तरीकों से करते हैं। तो डी ब्रॉसिस का मैकेनिकी मॉडल बहुत साफ सुथरा था, लेकिन इंसानी जुबान की पेचीदगी शायद उससे कहीं ज्यादा है। तो डी ब्रॉसिस का नजरिया बहुत साफ सुथरा है, तकरीबन रियाजी की तरह। जिस्मानी आज़ा और चीज की फितरत मिलकर लफ्ज बनाते हैं। लेकिन क्या हो अगर जवाब जिस्मानी मैकेनिक्स में नहीं बल्कि समाजी जरूरत में छुपा हो? एडम स्मिथ, जिन्हें हम माशियात के बानी के तौर पर जानते हैं, उन्होंने इस मसले को बिल्कुल मुख्तलिफ जाविये से देखा। जी, एडम स्मिथ ने ज़बान को एक बिल्कुल मुख्तलिफ ऐनक से देखा। उनके लिए ज़बान कोई कुदरती या मैकेनिकी चीज़ नहीं थी, बल्कि ये एक इजाद थी, एक इंसानी तख्लीक। उनके मुताबिक इंसान एक तवील अरसे तक गूंगा था और इशारों की ज़बान इस्तेमाल करता था। लेकिन जैसे जैसे इंसानी माशरा पेचीदा होता गया, ख्यालात बढ़ते गए और सिर्फ इशारों से काम चलाना नामुमकिन हो गया। उस मकाम पर इंसान को मजबूरन मसनूई अलामतें यानी अल्फाज इजाद करने पड़े। तो स्मिथ के लिए ज़बान एक औजार की तरह है, जिसे ज़रूरत पड़ने पर बनाया गया, ना कि कोई ऐसी चीज़ जो कुदरती तौर पर हम में पैदा हुई। बिल्कुल दुरुस्त। और यहीं पर वो एक ऐसी बात कहते हैं जो आज भी लोगों को हैरान कर देती है। उनके ख्याल में इंसान ने जो पहले अल्फाज बनाए वो अस्मा यानी चीज़ों के नाम नहीं थे, बल्कि अफ़ाल यानी काम थे। वाह, ये तो बिल्कुल उल्टी सोच है। मैंने हमेशा यही समझा था कि हम पहले चीज़ों को नाम देते हैं, दरख्त है, पहाड़ है, दरिया है, और फिर बताते हैं कि वो क्या कर रही हैं। इससे तो सोच का पूरा ढांचा ही बदल जाता है। ये कैसे मुमकिन है? स्मिथ की मंतिक बहुत अमली थी। वो कहते हैं कि जिस चीज़ का नाम लेना है उसकी तरफ तो आप आसानी से उंगली उठाकर इशारा कर सकते हैं। अगर आपको किसी को भेड़िया दिखाना है, आप उसकी तरफ इशारा कर देंगे। असल मसला उस वक्त पैदा होता है जब आपको कोई अमल या हरकत बतानी हो, जैसे आना, जाना, शिकार करना। उसके लिए इशारे काफ़ी नहीं हैं। तसव्वुर करें कि आपने दूर से एक भेड़िया आते देखा। आप अपने साथी को खबरदार करना चाहते हैं। आप भेड़िए की तरफ इशारा तो कर सकते हैं, लेकिन सबसे अहम मालूमात ये नहीं कि वो एक भेड़िया है, बल्कि ये कि वो आ रहा है। तो पहली आवाज़ जो निकली होगी वो शायद पूरे जुमले का काम करती होगी, जैसे आता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। यानी पहला लफ्ज एक मुकम्मल पैगाम था, ना कि सिर्फ एक नाम। तो फिर अस्मा यानी चीज़ों के नाम जैसे दरख्त और गार, ये सब कैसे बने? यहाँ वो मशहूर फलसफी जॉन लॉक के नज़रिए को आगे बढ़ाते हैं। उनके मुताबिक शुरू में हर नाम किसी एक मखसूस चीज़ का ज़ाती नाम था। जैसे लफ्ज़ गार का मतलब सिर्फ हमारी वाली गार था जहाँ कबीला रहता था, और दरख्त का मतलब वो वाला ख़ास दरख्त था जिससे सब फल तोड़ते थे। ये आम नाम नहीं थे। अच्छा, तो फिर ये आम नाम कैसे बने? यानी हमारी गार से कोई भी गार तक का सफर कैसे तय हुआ? ये सफ़र हुआ तजरीद के ज़रिए। जब इंसानों ने अपनी गार छोड़कर कोई दूसरी गार देखी जो उनकी गार से मिलती जुलती थी, तो उन्होंने आसानी के लिए उसे भी गार कहना शुरू कर दिया। जब उन्होंने अपने वाले दरख्त जैसा कोई और दरख्त देखा तो उसे भी दरख्त कह दिया। आहिस्ता आहिस्ता एक मखसूस ज़ाती नाम एक पूरी किस्म के लिए एक आम नाम बन गया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई छोटा बच्चा जो बोलना सीख रहा हो, वो अपने वालिद को अब्बा कहता है और फिर घर आने वाले हर मेहमान को अब्बा कहने लगता है। या जैसे एक देहाती जिसने जिंदगी में सिर्फ एक ही दरिया देखा हो, वो हर बहते पानी को दरिया ही कहेगा। इस तरह जुबान मखसूस से उमूमी की तरफ सफ़र करती है। तो हमारे पास दो बिल्कुल मुख्तलिफ कहानियां हैं। एक में जुबान जिस्म से पैदा होती है, दूसरे में मुआशरे की ज़रूरत से इजाद होती है।
لیکن ہمارے تیسرے مفکر جان ژاک روسو کا کہنا تھا کہ آپ دونوں ہی غلط ہیں۔ زبان نہ تو ضرورت سے پیدا ہوئی اور نہ ہی یہ کوئی میکینیکل عمل تھا۔ اس کی شروعات کہیں اور سے ہوئی، دل سے۔ جی، روسو کا نظریہ ان دونوں کے بیچ ایک بہت ہی منفرد اور شاعرانہ جگہ رکھتا ہے۔ وہ بھی مانتے تھے کہ زبان کا ارتقاء کئی مراحل میں ہوا۔ پہلا مرحلہ فطری چیخوں کا تھا، جیسے درد یا خوف کی چیخ۔ دوسرا مرحلہ اشاروں کا تھا، لیکن ان اشاروں کے ساتھ آواز کے اتار چڑھاؤ کو بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اور آخرکار تیسرے مرحلے میں الفاظ نے اشاروں کی جگہ لے لی۔ اور الفاظ نے اشاروں کی جگہ کیوں لی؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ وجہ بہت عملی تھی۔ روسو کہتے ہیں کہ اشارے اندھیرے میں کام نہیں کرتے۔ اگر آپ کے بیچ کوئی رکاوٹ ہو تو اشارے بیکار ہیں۔ آپ کو کسی کا دھیان اپنی طرف کھینچنا ہو تو آواز اشارے سے زیادہ مؤثر ہے، اس لیے آواز زیادہ قابل اعتماد ذریعہ تھی۔ لیکن یہاں روسو ایک بہت بڑا اور مشکل سوال اٹھاتے ہیں جو آج بھی ماہرین کو پریشان کرتا ہے۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر پیچیدہ سوچ کے لیے زبان ضروری ہے تو پھر زبان جیسی پیچیدہ چیز ایجاد کرنے کے لیے تو اس سے بھی زیادہ گہری سوچ چاہیے ہوگی۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ اور زبان بنانے کے لیے جو باہمی اتفاق رائے چاہیے وہ کیسے قائم ہوا جب لوگوں کے پاس آپس میں بات کرنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا؟ یہ تو وہی مرغی اور انڈے والی پہیلی ہو گئی کہ پہلے کون آیا۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا مخمصہ ہے۔ تو روسو اس سے باہر کیسے نکلے؟ کیا انہوں نے کوئی حل پیش کیا؟ اپنے ابتدائی کام میں وہ ایمانداری سے تسلیم کرتے ہیں کہ وہ اس کا حل نہیں نکال سکے۔ وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ زبان کا قیام محض انسانی وسائل سے ممکن نہیں تھا، اور وہ اس معاملے کو تقریباً الہی انکشاف کی طرف لے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سوال اتنا مشکل ہے کہ اسے حل کرنا میرے بس میں نہیں۔ لیکن بعد میں انہوں نے ایک نیا اور بہت طاقتور نظریہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب زبان کی ابتدا کے بارے میں غلط سوال پوچھ رہے ہیں۔ غلط سوال؟ اس کا کیا مطلب؟ ان کے خیال میں زبان کی ابتدا ضرورت سے نہیں ہوئی، جیسے بھوک، پیاس یا خطرے سے بچنا۔ ان چیزوں کے لیے تو چیخیں اور اشارے ہی کافی تھے۔ ان کے مطابق زبان جذبے سے پیدا ہوئی۔ محبت، نفرت، رحم اور غصے نے انسان کو پہلی آوازیں نکالنے پر مجبور کیا۔ پہلی زبان کا مقصد معلومات دینا نہیں بلکہ جذبات کا اظہار کرنا تھا۔ تو ان کے نزدیک پہلی زبان منطقی نہیں بلکہ شاعرانہ تھی۔ بالکل، روسو کے مطابق پہلی زبان میں گفتگو سے زیادہ گانے کی کیفیت تھی۔ یہ چیزوں کے نام بتانے کے بجائے ان چیزوں سے پیدا ہونے والے احساسات کو بیان کرتی تھی۔ اس میں نغمگی تھی، آہنگ تھا، یہ استعاروں سے بھری ہوئی تھی۔ پہلے الفاظ کسی چیز کی تعریف نہیں کرتے تھے بلکہ اس کے لیے آپ کی پسند یا ناپسند کا اظہار کرتے تھے۔ یہ خوبصورت خیال ہے کہ ہماری بولنے کی صلاحیت ہماری محسوس کرنے کی صلاحیت سے پیدا ہوئی۔ یہ واقعی ایک بہت ہی رومانوی خیال ہے۔ کیا انہوں نے اس نظریے کو مزید آگے بڑھایا؟ جی، انہوں نے ایک اور بہت دلچسپ اگرچہ آج متنازع سمجھی جانے والی بات کہی۔ ان کے مطابق زبانوں میں فرق کی وجہ آب و ہوا یعنی کلائمیٹ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ گرم علاقوں کی زبانیں جہاں زندگی آسان اور فرصت والی تھیں وہاں محبت اور خوشی کے جذبات سے پیدا ہوئیں، اس لیے وہ سریلی اور خوشگوار ہیں، جبکہ سرد علاقوں میں جہاں زندگی ایک مسلسل جد و جہد تھی وہاں زبان ضرورت اور سختی سے پیدا ہوئی، اس لیے وہ سخت اور کھردری ہیں۔ یہ خیال آج کے دور میں تھوڑا عجیب نہیں لگتا کہ گرم موسم کی زبانیں میٹھی اور ٹھنڈے موسم کی سخت ہوں؟ یہ اس دور کی سوچ کی عکاسی تو نہیں کرتا؟ بالکل، آج کے لسانیات کے ماہرین اس بات کو بالکل نہیں مانتے اور اسے سائنسی طور پر غلط سمجھتے ہیں، لیکن روسو کے فلسفے میں یہ بات منطقی لگتی تھی۔ ان کے نزدیک گرم علاقوں کا فطری انسان زیادہ سماجی اور جذباتی تھا، جبکہ سرد علاقوں کا انسان اپنی بقا کی جنگ میں زیادہ عملی اور کم جذباتی۔ یہ نظریہ ان کے مجموعی فلسفے کا حصہ تھا، لیکن زبان کی ابتدا کے بارے میں ان کا بنیادی خیال کہ یہ جذبے سے پیدا ہوئی آج بھی بہت مؤثر ہے۔ تو آج ہم نے زبان کے ابتدا کی 3 شاندار اور بالکل مختلف کہانیاں سنی۔ ڈیپ پروسیس کے مطابق ہم حیاتیاتی مشینیں ہیں جن کے جسم سے زبان خود بخود نکلتی ہے۔
ایڈم اسمتھ کے مطابق ہم عقلمند سودےباز ہیں جو ضرورت پڑنے پر ایک نیا اوزار یعنی زبان ایجاد کر لیتے ہیں، اور روسو کے مطابق ہم جذبات سے بھری ہوئی مخلوق ہیں جن کے دل سے شاعری پھوٹتی ہے اور زبان بن جاتی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بحث صرف زبان کے بارے میں نہیں تھی، یہ اس بارے میں تھی کہ انسان ہونے کا مطلب کیا ہے، کیا ہم فطرت کا حصہ ہیں یا معاشرے کی پیداوار یا اپنے جذبات کے غلام۔ ان کے سوالات آج بھی زندہ ہیں، بس اب ہمارے پاس جواب ڈھونڈنے کے لیے ڈی این اے، نیورو سائنس اور دماغی اسکین جیسے نئے اوزار ہیں۔ ان مفکروں نے ان اوزاروں کے بغیر صرف اپنی سوچ کی طاقت سے انسانیت کے سب سے بڑے راز کو سمجھنے کی کوشش کی۔ آخر میں سننے والوں کے لیے ایک خیال، یہ ساری بحث اس بارے میں تھی کہ زبان شروع کیسے ہوئی، لیکن کیا ہم نے سوچا کہ آج اس کا ارتقا کس طرف ہو رہا ہے؟ آج کے ڈیجیٹل دور میں جہاں ہم ایموجیز، میمز اور اب تو مصنوعی ذہانت سے لکھی ہوئی باتوں سے گھرے ہیں، کیا زبان کی ایک نئی میکانیکی شکل جنم لے رہی ہے جہاں الگوریدم الفاظ بنا رہے ہیں، یا ایک نیا سماجی معاہدہ بن رہا ہے جہاں ہم چند سیکنڈ کی ویڈیوز اور تصویروں سے نئے معنی طے کر رہے ہیں؟ شاید زبان کی ابتدا کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، بس اس کے اوزار اور طریقے بدل گئے ہیں۔ اس پر ضرور سوچئے گا۔ زبان کہاں سے آئی یہ سوال سننے میں جتنا سیدھا لگتا ہے، اس کا جواب اتنا ہی پیچیدہ ہے۔ بالکل۔ کیا یہ ہم نے خود بنائی اپنی ضرورت کے لیے جیسے کوئی اوزار بناتے ہیں، یا یہ ہمیں کہیں سے تحفے میں ملی؟ آج ہم نے جو مواد اکٹھا کیا ہے وہ ہمیں 19ویں صدی کے فرانس میں لے جاتا ہے، جہاں اس سوال پر ایک زبردست فکری جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ جی ہاں، اور یہ کوئی معمولی جنگ نہیں تھی۔ ایک طرف تو روشن خیالی کے مفکر تھے جو کہتے تھے کہ زبان خالصتاً انسانی ایجاد ہے، اور دوسری طرف تھے ڈی بونالڈ، ایک مذہبی فلسفی جن کا ماننا تھا کہ زبان خدا کا دیا ہوا تحفہ ہے اور اس کے بغیر ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بالکل۔ اور پھر ایک تیسرا کردار بھی ہے، مین ڈی بیران، جو آ کر کہتا ہے کہ بھائی آپ دونوں کا سوال ہی غلط ہے۔ تو آج کی ہماری کھوج کا مقصد اسی گتھی کو سلجھانا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ زبان پر یہ بحث ہمارے اپنے شعور کے بارے میں کیا راز کھولتی ہے۔ اور یہ واقعی ایک بنیادی سوال ہے، کیونکہ یہ صرف الفاظ کا معاملہ نہیں، یہ اس بارے میں ہے کہ سوچ خود کیسے کام کرتی ہے۔ کیا خیال پہلے آتا ہے اور پھر ہم لفظ ڈھونڈتے ہیں، یا لفظ ہی خیال کو جنم دیتا ہے؟ جی۔ اور یہ بحث آج بھی ہر جگہ جاری ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لے کر بچوں کی نفسیات تک۔ تو چلیں وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے یہ فکری طوفان اٹھا تھا، 18ویں صدی۔ ٹھیک ہے، تو 18ویں صدی، روشن خیالی کا دور۔ اس دور کا تو بنیادی فلسفہ ہی یہ تھا کہ انسان ہر چیز کے مرکز میں ہے، عقل، منطق، سائنس۔ جی، ہر چیز کا بول بالا تھا۔ تو اس ماحول میں زبان کے بارے میں کیا سوچا جا رہا تھا؟ اسے بھی ایک سائنسی مسئلے کے طور پہ ہی دیکھا گیا؟ بالکل۔ اس دور کے جو فلسفے تھے جیسے کانڈیلیک، ان کا مشترکہ نظریہ یہی تھا کہ زبان کوئی معجزہ یا راز نہیں، بلکہ ایک عملی اوزار ہے، ایک ٹول یعنی۔ ایک ٹول۔ ان کا خیال تھا کہ تاریخ میں ایک وقت ضرور تھا جب انسان بولنے کی صلاحیت کے بغیر تھا، ایک جانور سے زیادہ مختلف نہیں۔ اچھا۔ جیسے جانور ایک دوسرے کو خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے خاص آوازیں نکالتے ہیں۔ جی، کچھ ویسا ہی۔ لیکن پھر انسان کے خیالات پیچیدہ ہونے لگے۔ آپ اشاروں سے یہ تو بتا سکتے ہیں کہ وہاں شیر ہے، لیکن یہ کیسے بتائیں گے کہ کل میں نے جو شیر دیکھا تھا وہ آج والے سے بڑا تھا؟ ہاں، یہ تو مشکل ہے۔ اس پیچیدگی نے ایک نئی قسم کی زبان کو ضروری بنا دیا۔ یہ تھا دوسرا مرحلہ جسے وہ مصنوعی زبان کہتے ہیں۔ مصنوعی؟ جی، یعنی انسانوں نے باقاعدہ مل بیٹھ کر باہمی اتفاق سے بول چال کی زبان کو بنایا۔ ایک منٹ، یہ بات کچھ عجیب نہیں لگتی؟ میں تصور کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ غار میں کچھ لوگ آگ کے گرد بیٹھے ہیں اور اشاروں سے ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں کہ چلو آج سے اس گول چیز کو پتھر کہیں گے۔ ہاں۔ یہ کام کرنے کے لیے تو پہلے سے ہی کسی نہ کسی قسم کی زبان کی ضرورت ہوگی۔ یہ تو غیر حقیقی لگتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح دھکتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے۔ یہی وہ کمزوری تھی جس پر بعد میں بہت شدید تنقید ہوئی، لیکن 18ویں صدی کی سوچ کے لیے یہ بہت منطقی بات تھی۔ ان کے لیے زبان ایک سماجی معاہدے کی طرح تھی، جیسے کوئی قانون یا حکومت۔
बिल्कुल, इंसान ने उसे अपनी सहूलत के लिए बनाया। ये नजरिया इंसान की तख्लीकी सलाहियत को बहुत अहमियत देता है, लेकिन जैसा आपने कहा, ये कुछ बड़े सवालात के जवाब नहीं देता, और 19वीं सदी में इन्हीं सवालात ने एक बहुत बड़े रद्द-ए-अमल को जन्म दिया। अच्छा, तो 19वीं सदी में क्या बदला? क्या लोग अचानक ज्यादा मजहबी हो गए? एक तरह से कह सकते हैं, फ्रांसीसी इनकलाब की तबाही के बाद एक ऐसी फिक्री लहर उठी जो 18वीं सदी की हर चीज को शक की निगाह से देखती थी। इस नई नस्ल का मानना था कि इंसान को मरकज बनाने वाली सोच ने माशरे को तबाह कर दिया है, लिहाजा उन्होंने हर चीज की बुनियाद खुदा और रिवायत में तलाश करना शुरू कर दी। और इसी माहौल में डी बोनाल्ड सामने आए। जी, और उन्होंने जुबान के मसले को उठाया और उसे अपने फलसफे का मरकज बना दिया। और डी बोनाल्ड का जवाब क्या था? उन्होंने इस ख्याल को कैसे चैलेंज किया कि जुबान इंसान ने इजाद की है? देखें, डी बोनाल्ड ने कमाल ये किया कि उन्होंने पूरे इस्तिदलाल को सर के बल खड़ा कर दिया। कोंडीलेक और बाकी लोग कहते थे कि इंसान सोचता है और फिर वो अपनी सोच को जाहिर करने के लिए जुबान बनाता है। सही। डी बोनाल्ड ने कहा, यह बिल्कुल गलत है। असल हकीकत इसके उलट है। इंसान बोलता है, इसलिए वो सोचता है। क्या मतलब? उनके नजदीक सोचना दरअसल खुद से बात करने का ही दूसरा नाम है। जब आप गहराई से कुछ सोच रहे होते हैं तो आप अपने जहन में खुद से एक खामोश मुकालमा ही तो कर रहे होते हैं। एक मिनट, ये तो समझ से बाहर है। अगर हम बोलने से पहले सोच नहीं सकते तो पहला इंसान बोला कैसे? उसके जहन में बोलने का ख्याल ही कहाँ से आया? ये तो वही मुर्गी और अंडे वाली बात हो गई। बेहतरीन सवाल, और डी बोनाल्ड के पास इसका एक बहुत गहरा जवाब था। उनका कहना था कि यह ख्याल बिल्कुल नया नहीं है। कदीम यूनानी फलसफी हेराक्लीतस से लेकर मसीह मुसफ़्फ़िकीन तक ये बात कहते आए हैं। अच्छा, लेकिन डी बोनाल्ड ने इसे एक मुकम्मल निज़ाम की शक्ल दी। उनका कलीदी नुक्ता ये था, जिस तरह खुदा जो आला तरीन अक्ल है अपने कलमा यानी वर्ड के जरिए ही पहचाना जाता है, इसी तरह इंसान अपने कलाम से ही पहचाना जाता है। यानी बोलने की सलाहियत के बगैर अक्ल का कोई वजूद ही नहीं। उनके लिए मुमकिन ही नहीं था। अच्छा, तो अब मैं समझी। डी बोनाल्ड ये नहीं कह रहे कि हमारे जहन में ख्यालात मौजूद नहीं, वो ये कह रहे हैं कि हम अपने इन ख्यालात को तब तक पकड़ नहीं सकते, उन्हें जान नहीं सकते, जब तक हमारे पास उन्हें नाम देने के लिए अल्फाज ना हो। बिल्कुल। आपके भेजे हुए मवाद में एक शानदार मिसाल थी। जिस तरह मैं आईने के बगैर अपनी आंखों का रंग नहीं देख सकती, इसी तरह मैं लफ्जों के बगैर अपने ख्यालात को नहीं पहचान सकती। जी हाँ, अल्फाज ही हमारे धुंधले ख्यालात को शऊर की सतह पर लाते हैं। ये तो जहन बदल देने वाली बात है। जी हाँ, अल्फाज ख्यालात को एक शक्ल देते हैं, एक वजूद देते हैं। और इसी नुक्ते से डी बोनाल्ड जुबान की इंसानी इजाद के नजरिए पर वो कारी ज़र्ब लगाते हैं जिसका आपने पहले जिक्र किया था। यानी वही गार वाले इंसानों की मीटिंग वाली बात। जी, उन्होंने फलसफी रूसो का ही एक कॉल इस्तेमाल किया, जिसने खुद इस्तिजाद को महसूस किया था कि जबान के इस्तेमाल को कायम करने के लिए खुद जबान का होना जरूरी था। बिल्कुल। वो एक दूसरे से कैसे बात करेंगे कि चलो जबान बनाते हैं? इस काम के लिए तो उन्हें पहले से ही जबान चाहिए। ये तो एक ऐसा दायरा है जिससे निकलना नामुमकिन लगता है, और यही डी बोनाल्ड का सबसे मजबूत इस्तिदलाल है। वो कहते हैं कि ये सोचना ही नामुमकिन है कि इंसान ज़बान इजाद कर सकता था, और अगर कोई कर भी लेता तो वो बाकियों को सिखाता कैसे? बिल्कुल। इसलिए उनका नतीजा बहुत साफ था। चूंकि ज़बान की इंसानी इजाद नामुमकिन है और चूंकि ज़बान मौजूद है, इसलिए ये सिर्फ खुदा की तरफ से अता की गई हो सकती है। यानी ये हमें पैदाइश के वक्त ही मिली, जैसे देखने और सुनने की सलाहियतें? उनके नज़दीक बिल्कुल इसी तरह। तो इस नजरिए के मुताबिक खुदा ने हमें सिर्फ एक सोचने वाला दिमाग ही नहीं दिया, बल्कि इस दिमाग के अंदर सोए हुए ख्यालात को जगाने वाली चाबी यानी जुबान भी दी। जी, ये तो कुछ कुछ अफलातून के नजरिए जैसा लग रहा है, जहां इल्म हमारे अंदर पहले से मौजूद होता है और दुनिया की चीजें सिर्फ उसे याद दिलाने का काम करती हैं। आपने बिल्कुल सही ताल्लुक जोड़ा। डी बोनाल्ड का नजरिया एक किस्म की मजहबी अफलातूनियत ही है, जिसमें अल्फाज याद दहानी का काम करते हैं। ख्यालात हमारे जहनों में मौजूद हैं और खुदा के दिए हुए अल्फाज उन्हें हमारे शऊर के लिए जाहिर कर देते हैं।
تو فکر اور زبان دونوں کا ماخذ الہی ہے۔ جی، اور ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہے۔ ٹھیک ہے، ڈی بونالڈ کا یہ نقطہ تو بہت مضبوط لگتا ہے کہ زبان کے بغیر زبان کیسے ایجاد کی جا سکتی ہے۔ یہ تقریباً ناقابل تردید لگتا ہے، لیکن ساتھ ہی خدا نے کیا کہہ کر بات ختم کر دینا یہ بھی ایک طرح سے بحث کو روک دیتا ہے۔ صحیح۔ کیا اس دور میں کسی نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی؟ کیا یہ بحث یہیں ختم ہو گئی تھی؟ نہیں، بالکل ختم نہیں ہوئی تھی، اور یہیں پر ہماری کہانی کا تیسرا اور شاید سب سے دلچسپ کردار مین ڈی بیران داخل ہوتا ہے۔ اچھا۔ وہ ڈی بونالڈ کے ہمعصر تھے، لیکن ان کی سوچ بالکل مختلف تھی۔ انہوں نے کہا کہ الہیاتی نظریہ بھی مسئلے کو حل نہیں کرتا، بلکہ صرف ایک قدم پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ اگر ہم مان لیں کہ خدا نے ہمیں بنی بنائی زبان دے دی تو مسئلہ حل کیوں نہیں ہوا؟ یہیں پر مین ڈی بیران کی ذہانت سامنے آتی ہے۔ وہ ایک بہت اہم سوال اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، فرض کریں کہ خدا نے آدم کو ایک مکمل ڈکشنری دے دی، ٹھیک ہے، جس میں ہر چیز اور ہر خیال کے لیے ایک لفظ موجود تھا۔ تب بھی وہ الفاظ آدم کے لیے کیا ہوتے؟ وہ محض آوازیں ہوتی، بے معنی شور۔ وہ چیزیں ہوتے، نشانیاں یا سمبلز نہ ہوتے۔ اچھا، یہ چیزوں اور نشانیوں کا فرق بہت اہم لگ رہا ہے۔ اسے ذرا آسان الفاظ میں سمجھائیں۔ اسے یوں سمجھیں جیسے ٹریفک کی لال بتی۔ وہ لال روشنی بذات خود تو صرف ایک چیز ہے، شیشے کا ایک لال ٹکڑا۔ صحیح، لیکن جب ہم سب اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں کہ اس کا مطلب رک جاؤ ہے، تو یہ ایک نشانی بن جاتی ہے۔ مینڈی بیرون یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر خدا نے ہمیں الفاظ کے بلب دے بھی دیے ہوتے تو ان میں معنی کا کرنٹ ڈالنے کا کام ہمیں خود کرنا پڑتا۔ بالکل، اس کے بغیر وہ ہمارے لیے صرف بے جان چیزیں ہی رہتی۔ واو، یہ ایک زبردست مثال ہے۔ تو مطلب یہ کہ اصل کام لفظ کو حاصل کرنا نہیں، بلکہ اسے کسی خیال یا چیز کے ساتھ جوڑنا ہے، اور یہ جوڑنے کا عمل تو پھر بھی انسان کو خود ہی کرنا پڑتا۔ جی بالکل، اور اس نقطے کو واضح کرنے کے لیے مینڈی بیرون ایک بچے کی مثال دیتے ہیں۔ جب ایک نوزائیدہ بچہ روتا ہے تو اس کی آواز ایک فطری عمل ہے، ایک چیز ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ بچہ یہ سیکھتا ہے کہ میں اس رونے کی آواز کو اپنی ماں کو بلانے یا اپنی تکلیف بتانے کے لیے استعمال کر سکتا ہوں۔ یعنی ارادے کے ساتھ۔ جی، جس لمحے وہ یہ ارادی طور پر کرتا ہے، وہ فطری آواز ایک نشانی بن جاتی ہے۔ اصل جادو آواز پیدا کرنے میں نہیں، بلکہ اسے ایک ارادی معنی دینے میں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مین ڈی بران نے پورے سوال کا زاویہ ہی بدل دیا۔ ڈی بونال پوچھ رہے تھے کہ زبان کا ماخذ کیا ہے، جبکہ مین ڈی بران پوچھ رہے ہیں کہ چاہے ماخذ کچھ بھی ہو، انسان کے اندر وہ کون سی صلاحیت ہے جو اسے زبان استعمال کرنے کے قابل بناتی ہے۔ جی ہاں، اور یہی اس بحث کا کلائمیکس ہے۔ مینڈی بران کے لیے یہ صلاحیت انسان کے ارادے یعنی ول اور اس کی فعالیت یعنی ایکٹیویٹی میں پوشیدہ ہے۔ اچھا، ان کے مطابق انسان اس لیے بولتا ہے کہ وہ کائنات میں محض ایک منفعل یعنی پیسو مخلوق نہیں ہے جو صرف معلومات وصول کرتی رہے، بلکہ وہ ایک فعال ایکٹیو ہستی ہے جو عمل کرتی ہے، جو کوشش کرتی ہے۔ زبان اسی بنیادی انسانی فعالیت کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ اور کیا اسی بنیاد پر وہ اس سوال کا بھی جواب دیتے ہیں کہ جانور کیوں نہیں بولتے، حالانکہ بہت سے جانوروں کے پاس آواز پیدا کرنے والے اعضاء تو ہوتے ہیں؟ جی، اور یہاں مینڈی بران کا جواب بہت گہرا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جانور اس لیے نہیں بولتے کیونکہ وہ شخص یعنی پرسنز نہیں ہیں۔ شخص؟ جی، ایک طوطا ہیلو کہہ سکتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ میں ایک وجود ہوں جو دوسرے وجود کو سلام کر رہا ہے۔ جانوروں کے پاس حسیات سے الگ کوئی آزاد ارادہ نہیں ہوتا۔ وہ اپنی ذات کو دنیا سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے۔ بالکل، اسی لیے وہ میں یا ہے جیسے الفاظ کو کوئی معنی نہیں دے سکتے۔ میں کہنے کے لیے ایک فعال خود آگاہ ذات کا ہونا ضروری ہے، اور مین ڈی بران کے مطابق یہ صلاحیت صرف انسان کے پاس ہے۔ واہ، تو یہ پوری بحث ایک دائرے میں گھوم کر واپس انسان کی ذات پر، اس کے شعور پر آ کر ختم ہوتی ہے۔ جی، ہم نے زبان کو ایک انسانی اوزار کے طور پر دیکھنا شروع کیا، پھر اسے فکر کو بیدار کرنے والا ایک الہی تحفہ سمجھا، اور آخر میں مین ڈی بران ہمیں بتاتے ہیں کہ زبان کی اصل بنیاد وہ انسانی ارادہ ہے جو بے معنی آوازوں کو معنی عطا کرتا ہے۔ بالکل، اصل جادو لفظوں میں نہیں بلکہ اس شخص میں ہے جو ان لفظوں کو استعمال کرتا ہے۔
मीन डिबेरान ने मसले को माखस की बहस से निकालकर उसकी नफ्सियाती बुनियादों पर मरकूज कर दिया। ये एक जबरदस्त फिक्री सफर था। 19वीं सदी के फ्रांस से उठने वाली ये बहस आज भी उतनी ही अहम है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी सबसे कीमती सलाहियत, बोलने की सलाहियत, दरअसल हमारे इंसान होने के तजुर्बे से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। ये सिर्फ इब्लाग का जरिया नहीं, ये हमारे शऊर की बुनियाद है। बिल्कुल। और इसी नुक्ते पर सामईन के लिए एक आखिरी ख्याल छोड़ना चाहूंगा। अगर मीन डिबेरान दुरुस्त हैं कि जबान के लिए एक फाल और इरादी खुद यानी सेल्फ का होना जरूरी है, यानी मैं कहने की सलाहियत, तो इसका हमारे शऊर के इर्तिका के लिए क्या मतलब है? जरा सोचिए, क्या किसी बच्चे का पहली बार मैं कहना ही एक शख्स की हकीकी पैदाइश का लम्हा है? क्या यही वो लम्हा है जब एक हयातियाती इंसान एक बाशऊर जात में तब्दील होता है क्योंकि उसने जबान के जरिए अपनी जात को दुनिया से अलग करके पहचान लिया है? जुबान, ये आखिर आई कहां से? हम इंसानों ने बोलना शुरू कैसे किया? ये सिर्फ लफ्जों की तारीख नहीं है, ये कहानी है कि हमारा शऊर कैसे पैदा हुआ। आज हमारे पास जो मवाद है वो इस गुत्थी को यूं समझें दो बहुत ही अलग जावियों से देखता है। पहला जाविया तो बहुत जाती है। एक बच्चा जो सिर्फ रोता है वो अपना पहला बामानी लफ्ज कैसे बोलता है? और दूसरा जाविया बहुत बड़ा, बहुत तारीखी है। हम 19वीं सदी में जाएंगे जब लिसानियात बाकायदा एक साइंस बनी और इस साइंस ने ज़बान के बारे में हमारे पुराने ख्यालात को मतलब जड़ से हिलाकर रख दिया। ये जो ख्याल था कि इंसानों ने मिल बैठकर ज़ुबान ईजाद की, ये कैसे गलत साबित हुआ? तो आइए इस दिलचस्प सफर में गहराई तक उतरते हैं और समझते हैं कि जुबान बनाने में हमारे इरादे का कितना दखल है और कुदरत के वो कौन से खुफिया कवानीन हैं जो हमारी जुबान को चला रहे हैं। अच्छा, तो शुरू करते हैं बिल्कुल इब्तिदा से, एक नौज़ायदा बच्चे से। हमारे माखज़ में फ़लसफ़ी मीन डिबेरान का एक बहुत दिलचस्प मुशाहिदा है। वो कहते हैं कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी पहली चीखें, उसका रोना, वो महज एक जिबल्ली रद्द अमल होता है जी। उसका खुद बच्चे के लिए कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ एक शोर है। इसका मतलब सिर्फ माँ समझती है। बिल्कुल। और यही वो नुक्ता है जहां से कहानी असल में शुरू होती है। ये तो जानवर भी करते हैं, लेकिन फिर एक इनकलाबी तब्दीली आती है जब वही बच्चा ये सीखता है कि अगर मैं जानबूझकर चीखूं तो माँ आ जाती है। तो वो चीख अब सिर्फ एक बेकाबू रद्द अमल नहीं रहती। अच्छा, वो एक औजार, एक इशारा बन जाती है। ये वो लम्हा है जहां हैवानी जिबलत खत्म होती है और इंसानी इरादा शुरू होता है। यानी जब तक वो चीख गैर इरादी है वो ज़बान नहीं है, लेकिन जिस लम्हे बच्चे ने उसे अपनी मर्जी से एक मकसद के लिए इस्तेमाल किया, वो ज़बान की पहली ईंट बन गई। बिल्कुल बिल्कुल। बेरान इसी को ज़बान की बुनियाद कहते हैं। वो कहते हैं कि ज़बान सिर्फ आवाज़ें नहीं बल्कि एक सरगर्मी है, एक एक्शन है। इसके लिए इरादा चाहिए। और यहीं से वो एक बहुत बड़ी बात कहते हैं कि जब इंसान कोई इरादी निशान या लफ्ज़ इस्तेमाल करता है तभी उसके अंदर हकीकी ख्याल पैदा होता है। उनके अल्फाज थे, जहां कोई रिजाकारा निशान नहीं वहां कोई हकीकी ख्याल भी नहीं। गोया खुद को पहचानने का अमल बोलने की कोशिश के साथ ही शुरू होता है। तो एक सतह पर तो ज़बान एक बहुत ही ज़ाती और इरादी चीज़ है, लेकिन अब हम कहानी के दूसरे और शायद ज़्यादा हैरानकुन हिस्से की तरफ आते हैं। जब साइंसदानों ने ज़बानों को एक बड़े पैमाने पर देखना शुरू किया तो उन्हें कुछ ऐसी चीजें नजर आईं जो किसी फर्द के इरादे से बहुत बालातर थीं। जी, 18वीं और 19वीं सदी में एक नया इल्म पैदा हुआ जिसे तकाबली लिसानियात कहते हैं, कंपैरेटिव फिलॉलजी। इससे पहले लोग यही समझते थे कि या तो खुदा ने आदम को कोई ज़बान सिखा दी या फिर इंसानों ने मिल बैठकर चीज़ों के नाम रख लिए होंगे, एक किस्म का समाजी मुआहदा। और इन नए माहिरीन ने कहा कि नहीं, कहानी इतनी सीधी नहीं है। उन्होंने तो जासूसों की तरह ज़बानों के अंदर छुपे सुराग ढूंढना शुरू कर दिए। इसकी शुरुआत 1787 में कलकत्ता में बैठे एक बरतानवी जज सर विलियम जोन्स ने की। उन्हें संस्कृत सीखने का शौक था। उन्होंने देखा कि संस्कृत, कदीम यूनानी और लातिनी में बहुत से अल्फाज मिलते जुलते हैं।
لیکن اصل حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کی گرامر کی ساخت میں ایسی گہری مماثلت تھی جو اتفاق نہیں ہو سکتی تھی۔ اچھا، یہ ایسا تھا جیسے تین اجنبی ملیں اور پتہ چلے کہ ان کی شکل ہی نہیں، ان کا ڈی این اے بھی ایک جیسا ہے۔ اچھا، لیکن صرف لفظوں کا ملنا جلنا تو اتفاق بھی ہو سکتا ہے نا؟ مطلب اس سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ وہ سچ میں ایک ہی خاندان سے ہیں؟ بہت ہی اچھا سوال ہے، اور اسی کا جواب اصل میں ایک جرمن ماہر فرانسس بوپ نے دیا 1816 میں۔ انہوں نے صرف الفاظ کا موازنہ نہیں کیا، انہوں نے زبان کے انجن کو کھول کر دیکھا۔ انجن کو؟ مطلب اس کا صرفی نظام، جسے ورب کنجوگیشنز کہتے ہیں۔ اچھا، دیکھیں، صرف یہ کہہ دیلا کہ جرمن لفظ بروڈر، لاطینی فراٹر اور سنسکرت کا بھراتا ایک جیسے لگتے ہیں، یہ کافی نہیں تھا۔ بوپ نے اس سے گہری بات کی۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ میں کرتا ہوں، تم کرتے ہو، وہ کرتا ہے، یہ جو فعل کے آخر میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں آتی ہیں نا، جی، ان تبدیلیوں کا پورا نظام، ان کا پورا پیٹرن ان زبانوں میں حیرت انگیز طور پر ایک جیسا تھا۔ اچھا، یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا تھا، یہ اس بات کا ٹھوس ثبوت تھا کہ ان سب زبانوں کا ماخذ ایک ہی ہے۔ واہ، تو اس کا مطلب ہے کہ جو شخص آج لاہور میں پنجابی بول رہا ہے، تہران میں فارسی بول رہا ہے، اور جو برلن میں جرمن بول رہا ہے، وہ ہزاروں سال پہلے ایک ہی زبان بولنے والے لسانی کزنز ہیں۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ بالکل یہی نتیجہ نکلا۔ یہ ثابت ہو گیا کہ جیسے اطالوی اور فرانسیسی زبانیں لاطینی سے نکلی ہیں، اسی طرح لاطینی، یونانی، جرمن، فارسی اور سنسکرت جیسی زبانیں بھی کسی ایک ہی قدیم ماں زبان سے نکلی ہیں، جسے ہم آج ہند یورپی خاندان کہتے ہیں۔ تو زبانیں بے ترتیب نہیں ہیں، بلکہ منظم خاندانوں کی طرح ہیں۔ جی، اور اسی طرح سامی زبانوں یعنی عربی اور عبرانی کا خاندان بھی دریافت ہوا۔ اور یہاں ایک سب سے چونکا دینے والی بات سامنے آتی ہے جس نے سب کچھ بدل دیا، وہ یہ کہ زبان ہماری مرضی کے غلام نہیں ہے۔ ہم جو زبان بولتے ہیں وہ خود اپنے کچھ ایسے خفیہ اصولوں پر چل رہی ہے جن کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ہم سانس تو لیتے ہیں لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے پھیپھڑے یہ کام کیسے کر رہے ہیں۔ آپ نے بہت اچھی مثال دی ہے۔ ایک مشہور ماہر لسانیات میکس ملر نے یہی کہا تھا کہ جس طرح ہم اپنے خون کی گردش کو اپنی مرضی سے تیز یا آہستہ نہیں کر سکتے یا اپنے قد میں 1 انچ کا اضافہ نہیں کر سکتے، اسی طرح کوئی فرد یا پوری قوم بھی اپنی مرضی سے زبان کے بنیادی قوانین کو نہیں بدل سکتی۔ یہ تبدیلیاں انسان کے آزاد ارادے سے بالکل باہر ہیں۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زبان تو ہم ہی بولتے ہیں، ہم ہی بدلتے ہیں۔ ہم بولتے ضرور ہیں لیکن ہم ان قوانین کے پابند ہیں جو ہم سے پہلے موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ماہرین لسانیات آج بتا سکتے ہیں کہ لاطینی کا لفظ پیٹرم، جس کا مطلب باپ ہے، جب وہ فرانسیسی زبان میں داخل ہوا تو اس کا پیر بننا لازمی تھا۔ جی، یہ ایک سخت صوتی قانون کے تحت ہوا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا کہ ٹی کی آواز غائب ہو گئی اور اے کی آواز بدل گئی۔ یہ اس زبان کے اندرونی ارتقائی قوانین کا نتیجہ تھا۔ جیسے پانی ہمیشہ نیچے کی طرف بہتا ہے، بولنے والوں نے یہ شعوری طور پر نہیں کیا، یہ بس ہو گیا۔ 1 منٹ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زبانیں وہ کوئی بے جان اوزار نہیں ہیں جنہیں ہم جیسے چاہیں استعمال کر لیں؟ بالکل نہیں، بلکہ وہ خود زندہ چیزوں کی طرح ہیں جو خود پیدا ہوتی ہیں، بڑھتی ہیں اور بدلتی ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ مشہور مفکر ارنسٹ رینان نے اسی بات کو یوں کہا کہ زبان کو ایک جاندار کلیت سمجھنا چاہیے، ایک آرگینک ہول، اس کی اپنی زندگی ہے، زندہ چیزوں کی طرح۔ لیکن اس سے یہ سوال اور بھی گہرا ہو گیا کہ پھر اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اس پہلی زندہ چیز، اس پہلے لفظ کا بیج کہاں سے آیا؟ اسی سوال کا جواب دینے کی ایک بہت بڑی کوشش میکس مولر نے کی۔ جی، میکس مولر نے ان نئی سائنسی دریافتوں کو زبان کے پرانے فلسفیانہ سوال سے جوڑا۔ انہوں نے کہا کہ اگر زبان کوئی انسانی ایجاد نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ انہوں نے 2 پرانے نظریات کو سختی سے مسترد کیا۔ پہلا، زبان کا الہامی ہونا کہ خدا نے سکھائی، جی، اور دوسرا یہ کہ انسانوں نے مل کر ایجاد کی ہے۔ تو پھر ان کا اپنا نظریہ کیا تھا؟ ان کے مطابق تقابلی لسانیات ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا کی بڑی زبانوں کی بنیاد میں تقریباً 400 سے 500 بنیادی آوازیں ہیں جنہیں انہوں نے جڑیں یا روٹس کہا۔ یہ یک رکنی آوازیں ہیں، جیسے سنسکرت میں آر کا مطلب ہل چلانا،
آئے کا مطلب جانا یا ڈا کا مطلب دینا۔ ملر کے مطابق یہ زبان کے ایٹم ہیں۔ لیکن سوال تو وہیں کا وہیں ہے، یہ جڑیں، یہ آوازیں کہاں سے آئیں؟ کیا یہ جانوروں کی آوازوں کی نقل تھی، جیسے کڑک یا میاؤں؟ یہی اس وقت کے دو بڑے نظریات تھے۔ ایک کو بو واؤ تھیری کہتے تھے، یعنی جانوروں کی آوازوں کی نقلی۔ دوسرے کو پوہ پوہ تھیری کہتے تھے، یعنی ہمارے جذباتی نعرے، جیسے تکلیف میں آہ یا خوشی میں واہ۔ لیکن ملر نے کہا کہ لسانی تحقیق بتاتی ہے کہ زبان کی بنیادی جڑیں ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں۔ ان کا تعلق ٹھوس چیزوں سے نہیں بلکہ عمومی تصورات یعنی جنرل آئیڈیاز سے ہے۔ ایک منٹ، یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ جانے کے عمومی خیال اور گا کی آواز میں آخر کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ تو بالکل بے ترتیب لگتا ہے۔ کیا ملر نے اس کی کوئی منطقی وجہ بتائی؟ یہاں ملر کا جواب بہت دلچسپ اور بہت متنازع تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس کی کوئی منطقی وجہ نہیں ہے کیونکہ یہ منطق کا نہیں، فطرت کا معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ذہنی جبلت یا انسٹنکٹ آف دا مائنڈ ہے۔ ذہنی جبلت، اس کا کیا مطلب ہوا؟ ملر کا خیال بڑا انوکھا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جیسے لوہے پر چوٹ مارو تو ٹن کی آواز آتی ہے اور لکڑی پر مارو تو ٹھک، اور ہر چیز اپنی ساخت کے مطابق ایک خاص آواز نکالتی ہے۔ اسی طرح جب انسانی ذہن پہلی بار جانے یا دینے جیسے کسی بڑے خیال کو سمجھتا ہے تو اس کے اندر سے قدرتی طور پر ایک خاص آواز نکلتی ہے، جیسے گا یا ڈا۔ اچھا، یہ کوئی سوچا سمجھا فیصلہ نہیں بلکہ ایک فطری رد عمل ہے، ایک گونج ہے۔ تو ان کے مطابق زبان فطرت کی پیداوار ہے، انسان کی ایجاد نہیں۔ ہم بولنے پر اسی طرح مجبور ہیں جیسے پرندہ اڑنے پر۔ یہ بہت بڑا دعویٰ تھا۔ بہت بڑا دعویٰ تھا، اور کچھ عرصے تک یہ سب سے مقبول نظریہ رہا۔ لیکن یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی۔ ماخذ کے آخر میں اس نظریے پر ایک زبردست تنقید پیش کی گئی ہے، اور یہیں سے سارا کھیل پھر سے پلٹ جاتا ہے۔ اچھا، وہ کیا تھی؟ ایک اور ماہر لسانیات ایم میشیل بریلیال نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ 400-500 جڑیں جنہیں ملر زبان کے ابتدائی ایٹم سمجھ رہے ہیں وہ شاید زبان کا آغاز ہے ہی نہیں۔ ہے ہی نہیں؟ جی، بریال نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ جڑیں خود ایک لمبے ارتقائی عمل کا نتیجہ ہوں۔ یہ پرانے اور ٹھوس الفاظ کی گھسی پٹی باقیات ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ مجرد یا ایبسٹریکٹ ہو گئیں۔ مجھے اس کی ایک مثال دیں۔ یوں سمجھیں کہ جانے یعنی ٹو گو کا مجرد تصور شاید براہ راست پیدا نہ ہوا ہو، شاید پہلے کسی ٹھوس چیز کا نام تھا، جیسے پاؤں یا راستہ، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاؤں یا راستہ کا لفظ گھس کر اور اپنا ٹھوس مطلب کھو کر جانے کے عمل کے لیے استعمال ہونے لگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملر جنہیں زبان کی بنیاد سمجھ رہے تھے وہ دراصل ایک بہت پرانی عمارت کی بنیادوں کے بھی نیچے کی باقیات تھیں۔ وہ ہمیں انسان کی پہلی زبان کے بارے میں شاید کچھ نہ بتا سکیں۔ واہ، تو یہ تو پوری تحقیق کو واپس وہیں لے آئی جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے ایک بچے کی پہلی بامانی پکار سے سفر شروع کیا اور زبانوں کے وسیع خاندانوں کے ارتقاء تک پہنچے۔ ہم نے دیکھا کہ زبان ایک ہی وقت میں دو بالکل متضاد چیزیں ہیں۔ ایک طرف تو یہ ایک ذاتی اور ارادی عمل ہے، اور دوسری طرف ایک بہت بڑا قدرتی نظام جو ہمارے قابو سے باہر اپنے قانونوں کے تحت کام کرتا ہے۔ جی، اور آخر میں ایک سوچنے کے لیے نقطہ جو بیریال کی تنقید سے نکلتا ہے۔ اگر یہ لسانی جڑیں زبان کا آغاز نہیں بلکہ خود ایک طویل ارتقائی عمل کا نتیجہ ہے تو شاید زبان کے ماخذ کو کسی ایک نقطے پر کسی ایک لمحے میں تلاش کرنا ہی غلط ہو۔ شاید کوئی پہلا لفظ تھا ہی نہیں۔ تو پھر اصل سوال کیا ہے؟ شاید اصل سوال یہ ہے ہی نہیں کہ پہلا لفظ کیا تھا۔ اصل سوال یہ ہے کہ وہ کون سا مسلسل عمل ہے جس کے ذریعے انسان آج بھی ٹھوس تجربات کو مجرد خیالات اور الفاظ میں بدلتا رہتا ہے۔ یہ عمل ماضی میں کبھی ہوا نہیں تھا، یہ آج بھی ہماری زبانوں میں ہر لمحہ جاری ہے۔ جب ہم انٹرنیٹ کے لیے کلاؤڈ جیسا لفظ بناتے ہیں یا پرانے لفظوں کو نئے معنی دیتے ہیں تو ہم وہی تخلیقی عمل دہرا رہے ہوتے ہیں۔
زبان کی تخلیق شاید ماضی کا کوئی ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک نہ ختم ہونے والا جاری عمل۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ انسان نے ایک بے معنی آواز سے لے کر شاعری تک کا سفر کیسے طے کیا؟ جی تو آئیے اس بحث کو کھولتے ہیں۔ سب سے پہلے ای رینان کے نظریے پر بات کرتے ہیں جو بہت دلچسپ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ زبان کوئی ایجاد نہیں بلکہ ایک خودرو تخلیق ہے۔ رینان کا نقطہ بہت گہرا ہے اور یہ پوری بحث کی بنیاد رکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زبان کو اس طرح نہ دیکھیں جیسے کسی نے کوئی مشین بنائی ہو پرزا پرزا جوڑ کر، اچھا، ایک لازمی حصہ ہے، بالکل ویسے ہی جیسے سوچنا۔ یعنی یہ کہنا کہ انسان نے زبان ایجاد کی اتنا ہی عجیب ہوگا جتنا یہ کہنا کہ اس نے سوچ ایجاد کی۔ بالکل، یہ تو بس انسان ہونے کا حصہ ہے۔ جی رینان کا ایک بہت مشہور قول ہے، انسان فطرتاً ایک بولنے والا وجود ہے جس طرح وہ فطرتاً ایک سوچنے والا وجود ہے۔ ان کے خیال میں زبان کو ایک شعوری آغاز دینا، مطلب یہ سوچنا کہ چند لوگوں نے مل بیٹھ کر زبان بنانے کا فیصلہ کیا، یہ ایک غیر فلسفیانہ بات ہے۔ یہ ایک فطری عمل تھا جو خود بخود ہوا۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر زبان اتنی ہی فطری چیز ہے تو پھر دنیا میں ہزاروں مختلف زبانیں کیوں ہیں؟ اگر یہ ایک ہی قدرتی عمل تھا تو کیا ہم سب کو ایک ہی زبان نہیں بولنی چاہیے تھی؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور رینان اس کا جواب ایک بہت خوبصورت حیاتیاتی تشبیہ سے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زبان ایک بے جان بلور یا کرسٹل کی طرح نہیں ہے جو باہر سے ذرات جمع ہو کر بنتا ہے، بلکہ زبان ایک بیج کی طرح ہے۔ بیج کی طرح؟ جی، جس کے اندر پورے درخت کا نقشہ وہ پہلے سے ہی چھپا ہوا ہوتا ہے۔ یہ اندرونی قوت سے نشو نما پاتی ہے۔ تو کیا یہ کہنے جیسا ہے کہ ہر زبان کا اپنا ایک ڈی این اے ہوتا ہے جو شروع سے ہی طے کر دیتا ہے کہ یہ کیسی بنے گی؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ رینان کے مطابق ہر قوم کے تخلیقی جوہر نے اس کی زبان کو جنم دیا، تو وہ جو بولنے کی فطری صلاحیت ہے وہ تو سب میں مشترک ہے، لیکن ہر قوم نے اس صلاحیت کو اپنے مزاج، اپنے ماحول اور اپنی سوچ کے مطابق الگ الگ شکل دی۔ اچھا، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ہر زبان کا خاندان ایک ہی جھٹکے میں تخلیق ہوا، گویا ایک اصلی بصیرت نے ہر قوم پر اس کی زبان کا بنیادی ڈھانچہ سمجھا دیا۔ تو یہ ایک بیج تھا جو ہر تہذیب کی مٹی میں الگ الگ طریقے سے پھوٹا۔ بالکل۔ رینان کا نظریہ تو بہت خوبصورت ہے کہ زبان ایک بیج کی طرح اندر سے پھوٹی، لیکن یہ ایک بہت بڑی فلسفیانہ تصویر ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ پہلا پودا کیسے نکلا، وہ پہلی آواز، وہ پہلا اشارہ، وہ بامانی کیسے بنا؟ جی، یہاں ہم بحث کے کیوں سے کیسے کی طرف آ رہے ہیں۔ ہاں، اس کے لیے ہمیں فلسفے سے نکل کر انسانی جسم کے اندر جھانکنا ہوگا۔ بالکل، جہاں چارلز بیل اور چارلز ڈارون جیسے مفکرین نے جواب تلاش کیے، اور اس میں چارلز بیل کا کام بہت اہم ہے۔ انہوں نے ایک سادہ لیکن گہری بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ وہ تمام اعضاء اور پٹھے جو ہم جذبات کے اظہار کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے چہرے کے تاثرات، ہاتھوں کے اشارے، وہ پہلے سے ہی ہماری زندگی کے دوسرے کاموں کے لیے استعمال ہو رہے تھے۔ اور ہر جذباتی اشارہ دراصل ایک بڑے جسمانی عمل کا صرف ایک ادھورا حصہ یا آغاز ہے۔ عمل کا آغاز؟ یہ تھوڑا پیچیدہ لگ رہا ہے، اس کی کوئی مثال دیں گے؟ ایک بہت واضح مثال غصے کی ہے۔ جب کوئی جانور یا انسان شدید غصے میں دانت پیستا ہے یا ہونٹ سکیڑتا ہے تو یہ دراصل کیا ہے؟ یہ وہی حرکت ہے جو کوئی شکاری جانور اپنے شکار کو پکڑنے اور چیر پھاڑ کرنے کی تیاری میں کرتا ہے۔ یہ کاٹنے کے عمل کا پہلا قدم ہے، گویا اظہار عمل کی ایک بھولی ہوئی یادداشت ہے۔ اچھا، اب سمجھ آیا۔ تو جب ہم غصے میں مٹھیاں بھینچتے ہیں تو یہ اصل میں کسی کو مارنے کی تیاری کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو اب صرف ایک علامت بن کر رہ گیا ہے۔ بالکل، اور پھر اسی بنیاد پر چارلز ڈارون آئے اور انہوں نے اس خیال کو ایک مکمل سائنسی نظریے میں بدل دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا اظہار، ہماری زبان حادثاتی نہیں ہے، یہ لاکھوں سال پرانی جسم میں بسی ہوئی یادداشت کا نتیجہ ہے۔ ہمارے آنسو، ہماری مسکراہٹ، یہ صرف جذبات نہیں، یہ ہمارے آباء و اجداد کی بقا کی کہانی سناتے ہیں۔ جی، اور ڈارون نے اس کہانی کو سمجھنے کے لیے 3 بڑے اصول پیش کیے۔ ٹھیک ہے، تو وہ 3 اصول کیا ہیں؟ پہلا اصول ہے مفید عادات سے جڑی ہوئی حرکات کا اصول۔
اس کے مطابق کچھ حرکات ایسی تھیں جو کبھی ہمارے آبا و اجداد کے لیے بہت مفید تھیں. وہ کسی خواہش کو پورا کرتی تھیں یا کسی تکلیف کو دور کرتی تھیں. اور بار بار کرنے سے وہ عادت بن گئی. جی ہاں، اور پھر نسل در نسل منتقل ہوتی گئیں. آخرکار وہ اس جذبے کے ساتھ اتنی مضبوطی سے جڑ گئیں کہ جب بھی وہ جذبہ پیدا ہوتا وہ حرکت خود بخود ہو جاتی. چاہے اب اس کی وہ پرانی افادیت باقی نہ بھی رہی ہو. بالکل. متن میں اس کی کتے کی مثال دی گئی ہے نا، جو اپنے بچوں کو چاٹ کر صاف کرتا ہے اور گرم رکھتا ہے. جی. یہ ایک مفید عمل تھا. جی. لیکن آہستہ آہستہ یہ محبت اور شفقت کے اظہار کی علامت بن گیا. اور اب کتے یہی حرکت اپنے مالکوں کے لیے بھی کرتے ہیں، حالانکہ انہیں صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. بالکل. ایک عملی ضرورت ایک جذباتی علامت میں بدل گئی. ڈارون کا دوسرا اصول اور بھی دلچسپ ہے. اسے وہ تضاد کا اصول کہتے ہیں. تضاد کا اصول؟ جی، ان کا کہنا ہے کہ کچھ تاثراتی حرکات کی کوئی اور وجہ نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ وہ کسی دوسرے جذبے کے اظہار کے بالکل الٹ ہوتی ہیں. اچھا، جیسے متن میں بلی کی مثال ہے. جب وہ محبت کا اظہار کرتی ہے تو اپنی کمر کو محراب کی طرح اوپر اٹھاتی ہے، دم سیدھی کھڑی کر لیتی ہے اور خود کو بڑا دکھاتی ہے. یہ حملہ کرنے کی تیاری والی حالت کے بالکل برعکس ہے، جس میں وہ نیچے دبک کر بیٹھتی ہے، کان پیچھے کرتی ہے اور دم ہلاتی ہے. جی ہاں، تو یہ صرف محبت کا اظہار نہیں بلکہ یہ کہنا ہے کہ دیکھو میں حملہ کرنے کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں. ارے واہ، تو یہ تو جانوروں کی دنیا کا ایک سفارتی اشارہ ہوا. بالکل یہی بات ہے. یہ ایک غیر زبانی پیغام ہے جو کہتا ہے میں وہ سب کچھ نہیں کر رہا جو میں غصے میں کرتا. ٹھیک ہے. اور تیسرا اصول ہے اعصابی نظام کا براہ راست اثر. اس کے مطابق کچھ حرکات ایسی ہیں جو نہ تو کسی پرانی عادت کا نتیجہ ہیں اور نہ ہی کسی تضاد کا. وہ صرف جسم میں جمع ہونے والی شدید اعصابی توانائی کے اخراج کا نتیجہ ہیں. جیسے شدید خوشی یا درد میں چیخنا، ہنسنا یا خوف سے کانپنا. یہ غیر ارادی حرکات ہیں. جی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ غیر ارادی حرکات بھی مخصوص جذبات کی پکی علامتیں بن جاتی ہیں. صحیح. جب ہم کسی کو خوشی سے اچھلتے دیکھتے ہیں تو ہم فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ وہ کیا محسوس کر رہا ہے. بالکل. تو اگر میں غصے میں بھونچی مٹھیوں کی مثال پر واپس جاؤں تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ڈارون کے 2 اصول کام کر رہے ہیں؟ پہلا اصول یعنی لڑنے کی عادت کا حصہ. جی. اور تیسرا اصول یعنی اضافی اعصابی توانائی کا اخراج. آپ نے بالکل صحیح جوڑا ہے. ڈارون کے مطابق غصے کے اشارے جزوی طور پر مارنے کے عمل کی پرانی عادت اور جزوی طور پر جسم میں پیدا ہونے والی اضافی اعصابی توانائی کا نتیجہ ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس غصے میں بھونچی مٹھیاں ہیں، محبت میں چاٹنا ہے، خوف کی چیخیں ہیں. یہ سب جذبات کا طاقتور اظہار تو ہیں، لیکن یہ غالب کی غزل کیسے بن گئے؟ ہاں. اس خالی جگہ کو کون سا نظریہ پر کرتا ہے؟ یہ غیر ارادی چیخیں اور جسمانی اشارے آخر کار بولی جانے والی زبان سے کیسے جڑے؟ یہ اس کہانی کا سب سے اہم موڑ ہے اور اس تعلق کو ایف رابنسن بہت خوبصورتی سے واضح کرتے ہیں. ان کے مطابق یہی فطری اور غیر ارادی اشارے زبان کی بنیاد ہیں. وہ نومولود بچے کی مثال دیتے ہیں جو ہم سب نے دیکھی ہے. بچے کی پہلی چیخ ایک غیر خرادی حرکت ہوتی ہے. ہاں، وہ تو بس ایک ریفلیکس ہوتا ہے. جی، یہ پھیپھڑوں میں ہوا بھرنے کی حاجت یا کسی تکلیف کا نتیجہ ہوتی ہے. اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. لیکن بہت جلد وہ بچہ ایک بہت بڑی چیز سیکھتا ہے. جی ہاں، وہ سیکھتا ہے کہ جب بھی وہ چیختا ہے کوئی اس کی مدد کو آتا ہے، اسے کھانا ملتا ہے، اس کی تکلیف دور کی جاتی ہے. تو کچھ ہی ہفتوں میں اس بچے کو دنیا کا سب سے طاقتور ہتھیار مل جاتا ہے. بالکل، ایک آواز جو دوسروں کو حرکت پر مجبور کر دے. وہ اپنی ہی غیر ارادی چیخ کی نقل کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن اب ارادے کے ساتھ. تو پہلی زبان ماں یا باپ نہیں تھی. پہلی زبان ایک چیخ تھی جسے ایک بچے نے جان بوجھ کر استعمال کرنا سیکھا. یہی ہے، یہ ارادے کی پیدائش ہے. واہ. اور رابنسن کے مطابق یہی زبان کا آغاز ہے. اسی ابتدائی شکل سے جہاں فطرت اور ارادے کا ملاپ ہوتا ہے، وہ بامعنی آوازیں اور الفاظ جنم لیتے ہیں جو زبان کہلاتے ہیں. اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ
یہ الفاظ فکر کے قوانین یعنی منطق اور زبان کے اپنے اندرونی اصولوں یعنی گرامر کے تابع ہو کر ایک مکمل پیچیدہ زبان بناتے ہیں۔ تو اگر ہم اس پوری بحث کو سمیٹیں تو ہم اس قدیم سوال سے شروع ہوئے تھے کہ زبان فطری ہے یا انسان کی بنائی ہوئی۔ ایسا لگتا ہے کہ جدید نظریہ ان دونوں انتہاؤں کے بیچ میں ایک راستہ نکالتا ہے۔ جی، یہ ایک بہت بڑا فکری سفر ہے۔ جدید نظریہ ان تمام پرانے خیالات کو ایک ساتھ جوڑتا ہے۔ آج یہ بات تقریباً سب مانتے ہیں کہ زبان انسانی پیداوار ہے، اس معنی میں یہ کوئی خدائی تحفہ نہیں۔ ہاں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی مانا جاتا ہے کہ یہ کسی کانفرنس روم میں بیٹھ کر بنایا گیا کوئی معاہدہ بھی نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ ایک فطری اور خودرو تخلیق ہے جو ابتدائی انسانوں کی روح، ان کے ماحول اور ان کے مزاج کی عکاسی کرتی ہے۔ یعنی زبان ایک زندہ شے کی طرح ہے، وہ پیدا ہوتی ہے، بڑھتی ہے اور وقت کے ساتھ بدلتی بھی ہے۔ اسے ایک زندہ شے، ایک لیونگ تھنگ سمجھنا ہی اس کے ارتقاء کو سمجھنے کی کنجی ہے۔ اس کے بنیادی عناصر کیا تھے؟ فجائیہ یعنی انٹرجیکشنز، یا اوف۔ جی، جو جذبات کا سیدھا سیدھا اظہار ہیں۔ پھر صوتی الفاظ یعنی اونوموٹوپیا، جو بیرونی آوازوں کی نقل ہے، جیسے کڑک یا چھن۔ بالکل۔ اور پھر سب سے اہم تشبیہات یعنی اینالوجیز، جنہوں نے الفاظ کے معنی کو پھیلایا، ایک ٹھوس چیز کے نام سے ایک خیالی تصور کا نام رکھا۔ اور یہ سب عناصر منطق کے آفاقی قوانین کے تحت منظم ہوتے ہیں، لیکن ہر قوم کا مزاج ان پر اپنی خاص مہر لگا دیتا ہے۔ جی، یہی وجہ ہے کہ دنیا میں اتنی الگ الگ زبانیں ہیں، لیکن ان سب میں کچھ بنیادی مشترکہ اصول بھی پائے جاتے ہیں۔ کیونکہ منطق تو سب انسانوں میں ایک جیسی ہے۔ بالکل، لیکن اس کا اظہار ہر ثقافت میں الگ الگ رنگ اختیار کر لیتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ زبان کو سمجھنے کے لیے ہمیں کئی زاویوں سے دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ رینان کی نظر میں ایک نامیاتی بیج کی طرح ہے جو اندر سے پھوٹتا ہے۔ ڈارون کی نظر میں یہ ہمارے جسم میں بسی ہوئی لاکھوں سال پرانی عادات کا ارتقائی نتیجہ ہے۔ جی، اور روبسن کی نظر میں یہ ایک غیر ارادی چیخ سے ارادی لفظ تک کا سفر ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایک نظریہ حتمی نہیں، بلکہ یہ سب مل کر ایک بڑی اور زیادہ مکمل تصویر بناتے ہیں۔ جی ہاں، یہی اس بحث کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ متن میں کہا گیا ہے کہ یہ نظریات ایک دوسرے کی ضد نہیں، بلکہ صرف نامکمل ہے۔ بالکل، جو ایک دوسرے کی کمی پوری کرتے ہیں۔ زبان کی پیدائش اتنی پیچیدہ اور کثیر الجہتی ہے کہ اسے کسی ایک نظریے کے چھوٹے سے ڈبے میں بند نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تمام نظریات مل کر ہمیں اس ناقابل یقین سفر کی ایک جھلک دکھاتے ہیں، جو ایک غیر ارادی چیخ سے شروع ہو کر شیکسپیئر اور غالب کی شاعری تک پہنچا۔ اور اسی سفر پر غور کرتے ہوئے مت میں ایک جملہ ہے جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس میں ذکر ہے کہ الفاظ کے معنی دور دراز تشبیہوں اور قیاسات کے ذریعے پھیلے، جنہیں آج کی منطق سے سمجھنا مشکل ہے۔ لیکن اس طویل سفر میں ہمارے آباء و اجداد کا وہ اصلی عالمی نظریہ جو ان کے پہلے الفاظ میں پوشیدہ تھا، اس کا کتنا حصہ اب ہم سے ہمیشہ کے لیے کھو چکا ہے؟ کیا ہم ایک ایسی زبان بول رہے ہیں جو اپنی جڑیں خود فراموش کر چکی ہے؟